دنیا کے حالات اس حقیقت کے ترجمان ہیں کہ دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ مختلف ممالک اپنی دفاعی صلاحیتوں میں نہ صرف اضافہ کر رہے ہیں بلکہ ان کا لہجہ اپنے مخالفین کے ساتھ دھمکی آمیز بھی ہے۔ ان ممالک میں اسرائیل، امریکہ، ایران، شمالی کوریا، روس، سوڈان، وینزویلا، افغانستان اور بھارت شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کے محرکات کیا ہوں گے، جنگ کا میدان کیا ہوگا اور کیا یہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ اگر ان حالات کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہم اس آنے والی جنگ کی جگہ اور ماہیت کا تعین کر سکتے ہیں، جیسا کہ اسرائیلی کمانڈر کے بیان کے بعد کہ اسرائیل لبنان، شام اور ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور پھر اسرائیلی وزیراعظم کا یہ بیان کہ ایران کو ایٹمی قوت بننے سے روکنے کے لیے قوت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر CIA کی یہ رپورٹ کہ اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہے، سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطین اور اسرائیل میں یہ جنگ عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف گمسان کی جنگ شمالی کوریا پر ممکنہ امریکی حملے کے بعد شروع ہو سکتی ہے، جس میں جاپان اور یورپ امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ اسرائیلی جنگ میں ایران کی کوشش ہوگی کہ عراق کا شیعہ اکثریتی کرد علاقہ اس کے قبضے میں آ جائے، جبکہ ترکی جو اس علاقے کو اپنا حصہ تسلیم کرتا ہے ایران سے جنگ پر اتر آئے گا، اور اس مسئلے پر امریکہ اور اتحادی افواج ترکی کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف ایران کو روس کی خفیہ امداد حاصل ہوگی۔ واضح رہے کہ روس جارجیا جنگ میں اسرائیل نے ایک معاہدے کے تحت جارجیا کو تربیت دینے کے لیے فوجی انسٹرکٹرز اور ہتھیار فراہم کیے تھے۔ یہ انسٹرکٹرز خفیہ ایجنسی کو تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف ایران کی مدد کرنے کے لیے وسطی ایشیا، افغانستان اور پاکستان سے مجاہدین بلوچستان سے ایران کا رخ کر سکتے ہیں۔ نیٹو افواج پہلے سے اس خطے میں موجود فوجی بیسز سے وسطی ایشیا، افغانستان اور پاکستان کی قبائلی اور بلوچی علاقوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اپنی سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت کو روس بارہا چیلنج کرے گا، اور پھر آخرکار نیٹو افواج سے اس کا کھل کر تصادم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف چین اپنی فضائی اور آبی حدود کی خلاف ورزی پر متعدد بار نیٹو افواج سے متصادم میں ہوگا۔ اس خطے میں تصادم کی وجہ سے کشمیر، تامل اور تبت میں آزادی کی تحریک ایک بار پھر اپنے عروج پر پہنچنے کا بھی خدشہ ہے، جس کو دبانے کے لیے بھارت امریکہ کی پشت پناہی میں چین، پاکستان اور سری لنکا کے خلاف محاذ کھول دے گا۔ یہ جنگ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ شمالی کوریا، ایران اور پاکستان جن کو سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا ہوگا، اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز استعمال کر سکتے ہیں۔ جو آبی کارروائی میں امریکہ اور اسرائیل بڑے پیمانے پر ان ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں، جس سے دنیا کی 2/3 آبادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس جنگ میں خلیجی ممالک اور عرب لیگ کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ اگر اس وقت عرب لیگ ایران، ترکی اور عراق کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہو گئی تو ایک مضبوط مسلم بلاک بن سکتا ہے، جس کے تعلقات روس، چین اور پاکستان کے ساتھ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اس بلاک کی مدد سے فلسطین کی ایک مضبوط ریاست کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ اس تصادم کے بعد پاکستان، بھارت، سری لنکا
اور بنگلہ دیش کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تشکیل پا سکتی ہیں۔ امریکہ کے لیے بدترین معاشی بدحالی ہی اس کا مقدر ہوگی اور ایک روسی تھنک ٹینک کے مطابق امریکہ 4 یا 4 سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اور یہ مختلف ریاستیں لاطینی امریکہ کے ساتھ یورپین یونین اور افریقن یونین کی طرز پر ایک یونین بنا لیں گی۔ مستقبل میں ان تمام یونینز پر مشتمل ایک یونائٹڈ یونین بنائی جا سکتی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی متبادل ہوگی۔ اس کے بعد دنیا میں امن قائم ہوتا ہے یا نہیں، اس کے متعلق آنے والے حالات ہی بتائیں گے۔ بعض اسلامی اسکالرز کے مطابق ایک بڑی تباہی کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دنیا میں کچھ عرصے کے لیے امن رہے گا اور اس دوران اسلام کا بول بالا رہے گا اور پھر دجال کا ظہور ہوگا اور دنیا ایک بار پھر افراتفری کا شکار ہو جائے گی۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اس جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر معاملے میں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے اور سب سے بڑھ کر فرقہ وارانہ اختلافات کو ختم کر کے یکجان ہونا ہوگا۔ اس وقت دشمن اسی کوشش میں مصروف ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ایران کو آپس میں اس فرقہ وارانہ اختلافات میں الجھا دیا جائے، جسے ہمیں بچنا ہوگا۔ پاکستان کا کردار مسلم دنیا کو یکجا رکھنے میں بہت اہم ہے۔ مقبول پاکستانی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کر کے پاکستان کو مسلم دنیا کا لیڈر ثابت کر دیا ہے۔ اس وقت ایسے ہی ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو مسلم امہ کی بات توڑ اپنے ہاتھ میں لے اور مختلف ممالک میں ہم آہنگی سے زیادہ مختلف فرقوں میں ہم آہنگی پر زور دے۔